اجابت کا صحرا عنایت کا جوڑا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد، دعائے خاتم النبیین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ کریم کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھتا ہے اللہ کریم اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جو مجھ پر 10 بار درود پاک پڑھتا ہے اللہ کریم اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جو مجھ پر 100 بار درود پاک پڑھتا ہے تو اللہ کریم اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے کہ یہ نفاق اور جہنم کی آگ سے آزاد ہے، اور بروز قیامت اسے شہداء کے ساتھ رکھے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین، سلسلہ دعائے خاتم النبیین میں خوش آمدید۔ ایک مرتبہ بادشاہ بہرام کسی درخت کے نیچے بیٹھا ہوا تھا کہ اسے کسی پرندے کے بولنے کی آواز سنائی دی۔ اس نے پرندے کی طرف تیر پھینکا جو اسے جا لگا اور وہ پرندہ مر گیا۔ بہرام نے کہا کہ زبان کی حفاظت انسان اور پرندے دونوں کے لیے مفید ہے، کہ اگر یہ نہ بولتا تو اس کی جان بچ جاتی۔ ناظرین، یاد رکھیے کہ واقعی زبان کی حفاظت انسان اور پرندے دونوں کے لیے فائدہ مند ہے۔ دیکھیے کہ جب تک پرندہ خاموش رہتا ہے اس کی جان محفوظ رہتی ہے، لیکن جیسے ہی بولتا ہے تو شکار کرنے والے کو اس کی موجودگی کا پتہ چل جاتا ہے اور پھر وہ اسے اپنا شکار بنا لیتا ہے۔ دیکھیے کہ جو اپنی زبان کی حفاظت نہیں کرتا اور جو منہ میں آئے بولتا چلا جاتا ہے، اسے بارہا اپنے بولنے پر شرمندگی اور ندامت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ آج کے سلسلے میں زبان کی حفاظت کرنے والے شخص کے بارے میں انشاءاللہ الکریم ہم دعائے مصطفیٰ سنیں گے۔ ناظرین، دین اسلام میں زبان کی حفاظت کی بھرپور ترغیب دلائی گئی ہے۔ آئیے اس حوالے سے چند احادیث مبارکہ سنتے ہیں۔ چنانچہ حضرت سفیان بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک بار میں نے بارگاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ میرے لیے سب سے زیادہ خطرناک اور نقصان دہ چیز کسے قرار دیتے ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زبان مبارک پکڑ کر ارشاد فرمایا، اس سے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں، میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا ہماری گفتگو پر بھی مؤاخذہ ہوگا؟ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے ابن جبل، تیری ماں تجھے روئے، لوگوں کو اوندھے منہ جہنم میں ان کی زبانوں کی کاٹی ہوئی کھیتی یعنی گفتگو گراتی ہے۔ اللہ کریم کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مجھے اپنی 2 داڑھوں کے درمیان والی چیز یعنی زبان اور 2 ٹانگوں کے درمیان والی چیز یعنی شرمگاہ کی ضمانت دے، میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ ناظرین، اس بات میں کوئی شک نہیں کہ زبان اللہ کریم کے عطا کردہ نعمتوں میں سے ایک عظیم اور اہم نعمت ہے۔ زبان کے ذریعے نیکیاں بھی کمائی جا سکتی ہیں، اور یہی زبان لوگوں کو جہنم کی گہرائیوں میں بھی پہنچا سکتی ہے۔ افسوس، فی زمانہ زبان کی حفاظت کا تصور تقریباً مفقود ہو چکا ہے۔ ہمیں اس چیز کا احساس ہی نہیں ہے کہ گوشت کا یہ چھوٹا سا ٹکڑا جو 2 ہونٹوں اور 2 جبڑوں کے پہرے میں کس طرح ہمارے پورے وجود کو دنیاوی و اخروی مصائب میں مبتلا کروا سکتا ہے۔ حضرت بلال بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کریم کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ بندہ زبان سے بھلائی کا ایک کلمہ نکالتا ہے، حالانکہ وہ اس کی قدر و قیمت نہیں جانتا، تو اس کے باعث اللہ کریم قیامت تک اپنی رضامندی لکھ دیتا ہے۔ اور بے شک ایک بندہ اپنی زبان سے ایک برا کلمہ نکالتا ہے اور وہ اس کی حقیقت نہیں جانتا، تو اللہ کریم اس کے برا کلمہ کہنے پر قیامت تک کی اپنی ناراضی لکھ دیتا ہے۔
ناظرین، سنا آپ نے کہ حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ بندہ اپنی زبان سے ایک برا کلمہ نکالتا ہے اور وہ اس کی حقیقت نہیں جانتا تو اللہ کریم اس کے برے کلمے کہنے پر قیامت تک کی اپنی ناراضی لکھ دیتا ہے۔ لہٰذا جس قدر ممکن ہو بری باتوں، مثلا گالی گلوچ، مسلمانوں کی دل آزاری، مسلمانوں کی غیبت، مسلمانوں کی چغلی، الزام تراشی اور گندی گفتگو سے اپنی زبان بچائیے۔ زبان پر صرف اچھی باتیں لائیے، زبان سے قرآن پاک کی تلاوت کیجیے، زبان کو اللہ کریم کے ذکر سے تر رکھیے، نعت شریف پڑھیے، نیکی کی دعوت دیجیے اور برائی سے منع کیجیے۔ اسی طرح گناہوں بھری باتوں کے ساتھ ساتھ فضول باتوں، یعنی جن سے نہ کوئی دنیا کا فائدہ حاصل ہو اور نہ آخرت کا، تو ایسی باتوں سے بھی اپنی زبان کی حفاظت کیجیے۔ یاد رکھیے، ایک بہت بڑے صوفی بزرگ حجت الاسلام حضرت امام محمد بن محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ بندے کو 4 وجوہات کی بنا پر فضول باتوں سے بچنا چاہیے۔ نمبر 1، فضول باتیں کرام کاتبین یعنی اعمال لکھنے والے بزرگ فرشتوں کو لکھنی پڑتی ہیں، لہٰذا بندے کو چاہیے کہ ان سے شرم کرے اور انہیں یعنی فرشتوں کو فضول باتیں لکھنے کی زحمت نہ دے۔ نمبر 2، یہ بات اچھی نہیں کہ فضول باتوں سے بھرپور اعمال نامہ اللہ کریم کی بارگاہ میں پیش ہو۔ نمبر 3، اللہ کریم کے دربار میں تمام مخلوق کے سامنے بندے کو حکم ہوگا کہ اپنا اعمال نامہ پڑھ کر سناؤ۔ اب قیامت کی خوفناک سختیاں اس کے سامنے ہوں گی۔ انسان برہنہ یعنی ننگا ہوگا، سخت پیاسا ہوگا، بھوک سے کمر ٹوٹ رہی ہوگی، جنت میں جانے سے روک دیا گیا ہوگا اور ہر قسم کی راحت اس پر بند کر دی گئی ہوگی۔ غور تو کیجیے، ایسے تکلیف دہ حالات میں فضول باتوں سے بھرپور اعمال نامہ پڑھ کر سنانا کس قدر پریشان کن ہوگا۔ نمبر 4، بروز قیامت بندے کو فضول باتوں پر ملامت کی جائے گی اور اس کو شرمندہ کیا جائے گا۔ بندے کے پاس اس کا کوئی جواب نہ ہوگا اور وہ اللہ کریم کے سامنے شرم و ندامت سے پانی پانی ہو جائے گا۔ ناظرین، آپ نے فضول باتوں کے نقصانات سنے، غور کیجیے، جب فضول باتوں کے اتنے نقصانات ہیں تو گناہوں بھری باتوں کے کتنے نقصانات ہوں گے۔ بدقسمتی سے آج کل گپ شپ کے نام پر گلی محلوں اور ہوٹلوں وغیرہ پر فضول بیٹھکیں عام ہیں۔ ان بیٹھکوں میں فضول گفتگو کے ساتھ ساتھ بلا اجازت شرعی مسلمانوں کی غیبتیں بھی ہوتی ہیں، گالی گلوچ کا سلسلہ بھی ہوتا ہے۔ معاذ اللہ، شرم و حیا ختم کرنے والی بےہودہ باتیں بھی ہوتی ہیں۔ یاد رکھیے، معاشرے میں برائیاں پھیلنے کی ایک بڑی وجہ یہ گناہوں بھری محفلیں اور بیٹھکیں ہیں۔ بہت سے نوجوان ان بیٹھکوں کی وجہ سے شراب نوشی، چرس اور دیگر نشوں میں مبتلا ہوئے اور دیکھتے ہی دیکھتے بیچاروں کی قیمتی زندگیاں برباد ہو گئیں۔ کتنے ہی سلجھے ہوئے نوجوانوں نے جب ان محفلوں میں بیٹھنا شروع کیا تو بری صحبت نے اپنا رنگ دکھایا اور وہ سیدھے راستے سے ہٹ گئے۔ الغرض، ان فضول بیٹھکوں کی خرابیوں پر تفصیلی گفتگو کی جائے تو بلا مبالغہ کئی گھنٹے درکار ہیں۔ افسوس، اپنے مال کی حفاظت کے معاملے میں عموماً ہر بندہ ہوشیار ہوتا ہے، حالانکہ مال ضائع ہو بھی گیا تو صرف دنیا کا نقصان ہے۔ زبان کی حفاظت کی سوچ نہایت کم رہ گئی ہے۔ یقیناً زبان کی حفاظت نہ کرنے کے سبب دنیا کے نقصان کے ساتھ ساتھ آخرت کی بربادی کا بھی پورا امکان ہے۔ تو ناظرین، اگر آپ واقعی اپنی زبان کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں تو ان چند احادیث مبارکہ کو اپنے ذہن میں بٹھا لیجئے اور ان پر عمل کی بھرپور کوشش کیجئے۔ انشاءاللہ الکریم اس کی برکتیں آپ خود دیکھیں گے۔ چنانچہ اللہ کریم کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، من صامتا نجا، یعنی جو چپ رہا اس نے نجات پائی۔ اللہ کریم کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الصمت سید الاخلاق، یعنی خاموشی اخلاق کی سردار ہے۔ اللہ کریم کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، الصمت ارفع العبادہ، یعنی خاموشی اعلیٰ درجے کی عبادت ہے۔ ناظرین، خاموشی کی فضیلت سے متعلق یہ چند احادیث مبارکہ اپنے پیش نظر رکھیے
اور بس اپنا یہ ذہن بنا لیجئے کہ الحمدللہ الکریم ہم مسلمان ہیں اور اللہ اور قیامت پر دل و جان سے ایمان رکھتے ہیں، لہٰذا ہم بھلائی اور نیکی کی بات کریں گے یا پھر خاموش رہیں گے۔ دیکھیے، جب آپ اپنا اس طرح کا ذہن بنا لیں گے تو انشاءاللہ الکریم آپ کے لیے زبان کی حفاظت کرنا آسان ہو جائے گا۔ آئیے اب زبان کی حفاظت کرنے سے متعلق ایک دعائے مصطفیٰ سنتے ہیں۔ چنانچہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 بار یہ بات ارشاد فرمائی، رحم اللہ امرأن تکلم فغنم او سکت فسلم، یعنی اللہ کریم اس شخص پر رحم فرمائے جو بات کرے تو فائدہ یعنی ثواب پائے اور خاموش رہے تو سلامت رہے۔ ناظرین، اس دعائے مصطفیٰ سے حصہ پانے کے لیے اچھی نیکیوں والی، مسلمانوں کے دلوں کو راحت پہنچانے والی باتیں کیجیے اور خوب ثواب کمائیے، یا پھر خاموش رہ کر اپنے آپ کو زبان کی بے شمار آفتوں سے سلامت رکھیے۔ اللہ کریم سے دعائے کہ اللہ کریم ہمیں اپنی زبان کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری زبان سے اچھی باتیں ہی نکلیں ورنہ ہم خاموش رہیں بری باتیں کرنے کے بجائے۔ آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اجابت کا صحرا، عنایت کا جوڑا، دلہن بن کے نکلی دعائے